بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک عیسائی نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی جڑاوالا شہر میں، جو کہ مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب ہے، آخری اطلاعات کے مطابق وہ ملزم گرفتار بھی ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو مسلمانوں نے کام کیا یا شرپسند لوگوں نے کام کیا وہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے عیسائیوں کے گرجا گھروں کے اوپر حملہ کیا، عیسائیوں کی بستیوں پر حملہ کیا اور وہاں پر توڑ پھوڑ کی۔ یہ ایسا فعل ہے جس کی بغیر مشروط مذمت کی جانی چاہیے، اور حکومت کو چاہیے کہ اس شر پسندی کے اندر جو ملوث ہے اس کو گرفتار کر کے اس کو عبرتناک سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کے لیے کوئی بھی قانون ہاتھ میں لینے کی جرت نہ کر سکے۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ کچھ مسلمانوں کے لوگ گئے ہیں ان عیسائیوں کے پاس اور ان کو جا کے آفر کی ہے کہ آپ آئیں اور آپ جب تک آپ کا گرجا گھر تعمیر نہیں ہو جاتا آپ ہماری مسجد میں آ کر عبادت کر لیں۔ میرے خیال میں یہ والی رائے بھی درست نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ عیسائیوں کے گرجا گھروں میں جو نقصان پہنچا ہے اس نقصان کی تلافی کی جائے، اور جتنا نقصان پہنچا ہے حکومت کو اور اسی طریقے سے مسلمانوں کو چاہیے کہ مل کر اس نقصان کو پورا کریں، نہ کہ یہ کہ ان کو اپنی مسجدوں میں آ کر ان کی جو عبادت ہے وہ ان کو وہاں پر اجازت دی جائے کہ آپ مسجد میں آ کر ان عبادت کو ادا کریں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور مسلمانوں کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا جو بنیادی فرق ہے وہ فرق ہے شرک کے اندر، کہ مسلمان جو عبادت کرتا ہے وہ خالص اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، اس میں کسی قسم کا شرک نہیں ہوتا۔ جبکہ عیسائیوں کے ساتھ جو ہمارا نقطہ نظر میں اختلاف ہے وہ اسی وجہ سے اختلاف ہے کہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید سے رہنمائی لیتے ہیں تو 4 جگہوں پر آپ کو واضح طور پر رہنمائی ملتی ہے کہ مسجدوں کے اندر صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہی عبادت کی جانی چاہیے، اور اس کے علاوہ کسی اور کی یا شرک کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ جیسے کہ پہلی آیت ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یہ سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 125 ہے۔ اس کا میں ترجمہ بھی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا کہ لوگ لوٹ لوٹ کر اس کی طرف جاتے ہیں، اور سراپا امن بنایا، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے اس گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو طواف کریں اور جو اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ مسجد حرام کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے، خانہ کعبہ کے گرد۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس گھر کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ طواف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے اس گھر کی صفائی کی جائے، نہ کہ اس لیے کہ یہاں پہ شرکی افعال کیے جائیں یا اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی عبادت اور کسی اور کی پوجا کی جائے۔ اسی طرح دوسری آیت اگر آپ دیکھتے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 26 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یہ بھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا سورہ حج کی آیت نمبر 26 ہے۔ اس کو میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک ٹھیک بتا دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور میرا گھر صاف ستھرا رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیں، اس آیت کے اندر صاف صاف حکم ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اس سے جہاں پر یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، تو یہ والی بات بطریقِ اولیٰ ثابت ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر شرکی افعال، شرکی اعمال کرنے کی بھی بالکل اور قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیسری آیت ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 36 ہے، جس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے، اس میں ان کا نام لے کر ذکر کیا جائے، اس میں صبح و شام وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں یا تسبیح اس میں کی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مسجد ایسے گھر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو بلند مقام دیا گیا ہے، اور مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح بیان کی جاتی ہے صبح بھی اور شام بھی۔ تو خلاصہ اس آیت کا بھی یہ ہے کہ مسجد کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبودیت کے لیے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے بنایا ہے، نہ کہ شرکیہ افعال و اعمال کے لیے بنایا ہے۔ چوتھی آیت تو بالکل واضح اسی مسئلہ کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورہ جن کی آیت نمبر 18 ہے۔
بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، تم اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اب اس آیت کی تفسیر کے اندر حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ اپنی گرجا گھروں میں اور اپنے کنیساؤں میں جو عبادت کرتے تھے اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا کہ تم نے مسجد میں یہ والا کام نہیں کرنا، مسجد خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم نے نہیں پکارنا، مسجد کے اندر تم نے شرک نہیں کرنا۔ تو اسی آیت کے ذیل میں مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ مساجد یعنی وہ عبادت گاہ جو نماز کے لیے وقف کی جاتی ہے، تو مطلب آیت کا یہ بنے گا جب مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے تو مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے یا کسی اور کو عبادت کے طور پر پکارنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ یہود و نصارہ اپنی عبادت گاہوں میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اسی آیت کی تفسیر میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مسلمان کی مسجد میں جا کر شرک کا اظہار کرے، کیونکہ وہ مشرک ہے اور شرک کی اللہ رب العزت کے ہاں کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ آیات کی طرف دیکھتے ہیں تو آیات واضح طور پر اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ مسجد میں شرک یا افعال و اعمال کی قطعاً اور کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور بات آپ اور سمجھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، ایک عام جگہ پر نافرمانی کریں تو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، اور وہی نافرمانی اگر کسی مقدس اور مبارک جگہ کے اوپر کی جائے تو پھر اللہ کی ناراضگی اور غضب بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی زنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، لیکن یہی زنا اگر وہ مسجد کے اندر کرے گا تو اللہ کی ناراضگی اس سے ڈبل ہو جائے گی، دگنا ناراضگی ہوگی۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، دوسرا یہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ایک جگہ کو مقدس قرار دیا گیا تھا اس مقدس جگہ کا اس نے تقدس کا لحاظ نہیں کیا۔ تو اس لیے جیسے شرک کرنا ویسے منع ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اگر یہی افعال و اعمال اگر آپ مسجد کے اندر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا دگنا غضب نازل ہوگا۔ تو اس لیے میرے دوبارہ یہی درخواست ہے کہ آپ ٹھیک ہے عیسائیوں کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، لیکن آپ عیسائیوں کو اس بات کی تلقین نہ کریں کہ آپ مسجد میں اگر اپنی عبادت کریں جو کہ شرک یا افعال و اعمال کے اوپر مشتمل ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھی مسجد میں آنے کی اجازت ہے، وہ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ وہ حدیث میں پہلے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، پھر اس میں جو استدلال کیا گیا ہے وہ بالکل واضح ہے، لیکن استدلال درست کیوں نہیں ہے ہم اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ دیکھیں حدیث میں ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ میں آیا، یہ 60 افراد تھے۔ جب وہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا کر چکے تھے، یمنی کپڑوں میں ملبوس تھے، قبائیں اور چادریں لپیٹے ہوئے تھے۔ کچھ صحابہ کرام نے انہیں دیکھ کر کہا کہ ہم نے ان جیسا وفد نہیں دیکھا۔ ان کی نماز کا وقت ہو گیا اور وہ اٹھے اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، اور انہوں نے مشرق کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ تو اس حدیث سے واضح طور پہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسائیوں کا وفد مسجد نبوی میں آیا تھا اور انہوں نے وہاں پر آ کر اپنی نماز ادا کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں، صحابہ کرام شاید منع کرنے لگے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ تم ان کو روکو مت، ان کو اپنی نماز ادا کر لینے دو۔ یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث ایک تو سیرت النبویہ کے اندر آتا ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 224 ہے۔ اسی طرح طبقات الکبریٰ میں جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 357 ہے۔ اسی طرح البدایہ والنہایہ جو کہ ایک تاریخ کی مشہور کتاب ہے، اس کی 5ویں جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 51 ہے، جہاں پر یہ والی حدیث مذکور ہے۔ لیکن اس سے بظاہر تو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد نجران کو اجازت دی تھی تو آج کے دور میں بھی اجازت ہونی چاہیے عیسائیوں کو کہ وہ آ کر مسجد کے اندر عبادت کر لیں اور اپنی جو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں اور وہ اس طریقے سے عبادت کر سکیں۔ لیکن یہ والی بات درست نہیں ہے۔ یہ والی بات درست کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں اس حدیث کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ 3 طرق سے منقول ہے، یعنی 3 طریقے ہیں، 3 اس کی سندیں ہیں جس سے یہ روایت منقول ہے، اور محدثین نے اس کے تینوں طریقوں کے اوپر سخت ترین کلام کیا ہے۔ پہلی جو اس کی روایت ہے اس کی پہلی سند میں محمد بن جعفر ہیں جو کہ تبع تابعی ہیں، اور یہ براہ راست حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ اور تبع تابعی اگر براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو اس کو محدثین کی اصطلاح میں موصل کہتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو موصل کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو مرسل کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں اصول اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب موصل اور مرسل کے مقابلے میں قرآن پاک کی آیت ہو یا کوئی صحیح حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہو تو پھر اس موصل اور مرسل روایت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، چونکہ اس کے برعکس قرآن مجید کی واضح آیت ہے جو کہ دلالت کرتی ہے کہ مسجد میں شرک یا افعال و اعمال نہیں کیے جا سکتے، لہذا اس آیت کے ہوتے ہوئے اس حدیث سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔
اور اس حدیث کی جو دوسری سند ہے اس سے بھی استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے جن کا نام ہے محمد بن مروان۔ اس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ محمد بن مروان کی حدیث کو بالکل بھی نہیں لکھا جا سکتا، اور امام بخاری کے علاوہ بھی دیگر محدثین نے بھی اس شخص کے بارے میں سخت ترین الفاظ کہے ہیں۔ اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس شخص سے جو حدیث منقول ہے وہ بھی قابل استدلال نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو اس کی تیسری سند ہے، اس کی تیسری سند میں ایک شخص ہے ربیع بن انس۔ اس کے بارے میں بھی علامہ ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات میں لکھا ہے کہ ربیع بن انس کی روایات میں شدید قسم کا اضطراب پایا جاتا ہے، لہذا یہ سند بھی قابل استدلال نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ تو بات ہوگی اس کی سند کے اعتبار سے، تو سند کے اعتبار سے بھی یہ والی جو حدیث ہے اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، اور بالفرض اگر اس حدیث کو درست مان بھی لیا جائے تو اس سے مطلقاً اجازت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعدہ دعوت دے کے مسجد نہیں بلایا تھا کہ آپ آئیں اور اپنی جو عبادت ہے وہ ہماری مسجد نبوی کے اندر ادا کریں۔ وہ تو ویسے ملاقات کے لیے آئے تھے اور اسی طریقے سے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کی نماز کا وقت ہو گیا تو مروتاً ان کو اجازت دے دی، اور پھر اس میں یہ بھی واضح نہیں ہے کہ ان کو باقاعدہ مسجد کے اس جگہ کے اندر اجازت دی گئی تھی جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، یا مسجد کے احاطے میں کسی اور جگہ کی طرف اجازت دی گئی تھی۔ تو وہ جو اجازت ہے وہ کسی خاص مصلحت کی وجہ سے اور ایک خاص وقت میں دی گئی تھی، اس سے عمومی طور پر استدلال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اب یہ دین ہے، یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور دین اگر مکمل نہ ہوتا تو جب فتح مکہ ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مسجد حرام اور خانہ کعبہ کے جتنے شرکی افعال و اعمال ہوتے تھے سب کے اوپر مطلقاً یہ پابندی نہ لگاتے، اور اگر اس کی کسی بھی طرح اجازت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بحال رکھتے، اور مشرکین جیسے پہلے شرکی افعال و اعمال کیا کرتے تھے وہ بعد میں بھی شرکی افعال و اعمال کیا کرتے۔ تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ شرط لگائی تھی کہ ذمی کافر اپنے مذہب کا پرچار نہیں کر سکتا، اور وہ اپنی عبادات کو جہراً بھی نہیں ادا کر سکتا، جیسا کہ جامع احکام القرآن کے اندر یہ والی بات مذکور ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں، ان کے ساتھ ہمدردی ہونے چاہیے، اور ان کے ساتھ جتنا ان کے دکھوں کا مداوع کیا جانا چاہیے وہ کرنا چاہیے، لیکن ان کو اپنی مسجدوں میں بلا کر اور ان کو ان کے شرکی افعال و اعمال جیسے وہ عبادت ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جس میں خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ کے بیٹے ہونے کی وہ بات کرتے ہیں اپنی نماز میں، تو اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا مذہب ہے، وہ جیسے بھی پرفارم کریں، وہ اپنا ان کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن ہم ان کو اپنی مسجدوں کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے۔